ہے۔ جس طرح روح انسان کے اندر موجود ہے، اس بدن کے اندر جس طرح روح ہے، اسی طرح اس معاشرے کے اندر امام ہے۔ اگر روح نہ ہو میرا جسم مردہ ہے، اگر امام نہ ہو یہ پورا معاشرہ مردہ ہے۔ امام موجود ہیں میرے دکھوں پر، میری مشکلات پر، میرے مسائل پر۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ واقعہ کربلا میں جب بھی کوئی شہید ہوا سب سے پہلے اس کے سرحانے کون پہنچا؟ امام حسین پہنچے۔ آج جہاں کہیں بھی کوئی شیعہ قتل ہوتا ہے اس کے سرحانے سب سے پہلے کون پہنچتا ہوگا؟ وہ فرزند زہرا، وہ امام، وہ موجود ہیں، لیکن میں نہیں دیکھ پا رہا۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک بندہ موجود ہو اور دیکھ نہ پائے؟ ہاں ممکن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ام جمیل ابو لہب کی زوجہ، یہ یعنی قسم خوردہ دشمن تھی۔ اس نے قسم اٹھائی ہوئی تھی رسول اسلام کی دشمنی کی، کوئی موقع ضائع نہیں کرتی تھی۔ یہ ساتھ گھر بھی قریب قریب تھا، بالکل ساتھ گھر تھا، دیوار ملی ہوئی تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی کوشش ہوتی تھی کہ یہ کانٹے اکٹھے کریں اور صبح جب رسول اسلام باہر نکلیں تو راستے میں پھیلا دیتے تھے۔ صبح جیسے ہی نکلتے تھے تو لوہان ہو جاتے تھے پاؤں۔ کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے رسول اسلام کے گھر یا ان کے سر کے اوپر پھینک دینا، یعنی اس طرح کی دشمنی۔ اور پھر اتنی دشمنی کہ خود قرآن کے اندر آیت نازل ہو گئی نام لے کر، سورہ لہب کے اندر پورے نام لے کر آیت نازل ہوئی، پوری سورہ نازل ہوئی۔ اس وقت کیا ہوا؟ اس کے دشمنی کے اندر اور اضافہ ہوا، بھڑک اٹھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر بیٹھی ہیں، گفتگو ہو رہی ہے اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو ام جمیل سے بچ کے رہنا چاہیے، وہ آپ کے بارے میں بہت زیادہ بغض رکھتی ہے، بہت زیادہ کینہ رکھتی ہے، کسی وقت بھی آپ کو بہت نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ علامہ مودودی نے تفہیم القرآن کی 6 جلد کے اندر جب اسی کی تفسیر کر رہے تھے سورہ لہب کی، اس کے اندر بیان کیا ہے۔ علامہ مودودی کی بات کر رہا ہوں۔ جب یہ بات کر رہے تھے ابھی بات، تو اکثر ہوتا ہے کہ جب کوئی بات کسی کی کرے ہو جاتا ہے، اس وقت وہ اوپر سے بندہ آ جاتا ہے۔ think about devil, devil is there۔ آپ شیطان کے بارے میں سوچے، شیطان آ جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایسا ہی ہوا کہ ابھی یہ بات کر رہے تھے، اتنے میں حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ آ گئی۔ جناب رسول اسلام فرماتے کون؟ کہتے وہ ام جمیل جس کے ایک ہاتھ میں خنجر ہے، دوسرے ہاتھ میں پتھر ہے، یہ آپ کو نقصان پہنچائے گی۔ جناب رسول خدا فرماتے ہیں وہ مجھے دیکھے گی تو نقصان پہنچائے گی۔ کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ یہاں ہیں، وہ کیسے نہیں دیکھے گی؟ ابھی وہ آئی اور اس نے آ کر کہا ابو بکر کدھر ہے تیرا رسول؟ اگر وہ مجھے مل جائے میں خنجر اس کے سینے میں دے ماروں، اس پتھر اس کے سر پہ دے ماروں۔ جو اس کا غصہ تھا اس نے نکالا اور وہ چلی۔ جب وہ چلی گئی تو ابو بکر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو صحیح فرما رہے تھے، آپ موجود تھے لیکن اس نے نہیں دیکھا۔ جب اللہ اپنی پہلی حجت کو دشمن سے بچانے کے لیے اس کی نظروں سے غائب کر سکتا ہے، اللہ آخری حجت کو دشمن سے بچانے کے لیے نظروں سے غائب کیوں نہیں کر سکتا؟ امام زمانہ ہمارے درمیان موجود ہیں لیکن ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ امام کو تو سامنے ہونا چاہیے، درمیان میں موجود ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم تیار نہیں ہیں۔